اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں جماعت اردو سے ہمارا مضمون سر سید احمد خان کی حالات زندگی پر ہے۔ میں ٹیچر BHS 7 پوائنٹ محمد مشتاق شیخ سر سید احمد خان کی حالات زندگی پہ مختصر نظر ڈالوں گا۔ سر سید احمد خان 1817 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام میر متقی تھا، جو نہایت ہی پرہیزگار انسان تھے۔ سر سید احمد خان کے خاندان کا تعلق مغلیہ سلطنت سے بہت قدیم تھا، یعنی آپ کے والد اور دادا دونوں کو مغلیہ سلطنت سے بہت سے اعزازات حاصل ہوئے تھے۔ دونوں کو سر سید کی تعلیم اور تربیت میں ان کی والدہ کا بہت اہم رول تھا، کیونکہ بچے کا پہلا استاد اس کی ماں ہوتی ہے، اس لیے ان کی والدہ نے ان کی پرورش، تعلیم و تربیت بہت خوبی سے نبھائی۔ سر سید احمد خان نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سید نے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے انگریزی کمپنی کی ملازمت اختیار کی اور اس کے بعد اپنی لیاقت اور ذہانت کی بدولت انہوں نے جج کے عہدے تک پہنچے۔ آپ 1866 میں یعنی 1866 سن عیسوی میں سر سید احمد خان ولایت چلے گئے، یعنی ہندوستان سے باہر کا سفر کیا انہوں نے۔ آپ نے بہت سی انگریزی کتابوں کا بحث مطالعہ کیا اور اس کے بعد ولایت سے جب واپس آئے پھر قوم کی خدمت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے 1898 میں علی گڑھ میں انتقال فرمایا۔ سر سید احمد خان کی نثر نگاری سر سید احمد خان کی جو نثر نگاری تھی وہ واضح، سادہ اور پرزور تھی۔ آپ جو تھے وہ دلائل پیش کر کے اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ پیش کرتے تھے۔ آپ جو تھے سیدھے سادے اور روزمرہ استعمال ہونے والے الفاظ کا استعمال کرتے تھے۔ آپ کی نثر سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ مشکل اور پیچیدہ قسم کے اعلی اخلاق اور فلسفانہ مضامین جو ہوتے تھے ان کو سادہ اور عام فہم زبان میں بیان کر دیتے تھے۔ اب ان کی ادبی خدمات۔ سر سید ایک اعلیٰ پائے کے ادیب تھے۔ آپ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، اس لیے آپ کی فکر کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ آپ نے مختلف موضوعات پہ قلم اٹھایا، جیسے اخلاقیات ہے، دنیات ہے اور تاریخ۔ ان پہ ان نے مستند کتابیں لکھی اور یہ کتابیں بہت ہی مشہور رہی۔
اس کے علاوہ تعلیمی، مذہبی اور سماجی مسائل پر بھی انہوں نے کئی مضمون لکھے۔ مشکل اور پیچیدہ قسم کے فلسفیانہ مضامین کو سادہ زبان میں لکھنے پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ سر سید احمد خان کی وجہ سے اردو میں سے عشق و عاشقی اردو جو تھی عشق و عاشقی کے دائرے سے باہر نکلی، اور اب اس میں ملکی، سیاسی، تاریخی، اخلاقی ہر قسم کے مضامین جو تھے زور و شور کے ساتھ اس میں شائع ہونے لگے، اس میں سمیٹے گئے۔ اس ضمن میں اردو فارسی سے بھی آگے نکل گئی۔ آج ملک میں کئی بڑے بڑے انشا پرداز موجود ہیں۔ اگر سر سید نے بہت ہی ایک پرچہ جاری کیا تھا، اگر سر سید نے پہلے ہی ایک پرچہ جاری کیا تھا جس کا نام سید الاحبار تھا، اور اس احبار کی زبان اگرچہ سادہ اور صاف تھی، لیکن اس وقت تک یہ زبان علمی زبان نہیں مانی جاتی تھی۔ اس لیے جب کوئی شخص علمی اعتبار سے لکھتا ہو تو اس فارسی نما طرز میں لکھتا تھا۔ اس لیے سر سید نے بھی آثار سنادید میں اسی طرز کو برتا۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اردو انشا پردازی کا جو انداز آج رائج ہے، اس کے امام سر سید مرحوم تھے۔ سر سید نے انشا پردازی کے جو طریقے ایجاد کیے ان میں انگریزی مضامین کو اردو زبان کے قلم میں لکھنا نہایت ہی اہم طریقہ تھا۔ سر سید احمد خان نے ترجمے کے بدلے انگریزی کے حالات اردو کی خصوصیات کے ساتھ اردو میں ادا کیے۔ اس کی انشا پردازی کا کمال اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ کسی علمی مسئلے پر بحث کرتے تھے۔ اس سے پہلے اردو زبان میں علمی مسائل پر بہت کم لکھا گیا، لیکن سر سید نے اردو میں مشکل سے مشکل مسائل کو بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ